معلوم ہے کہ سورہ نساء شریف کا درس جاری ہے اور 31 آیات بینات مکمل ہو چکی ہیں، اور آج بھی چونکہ میری کچھ مسائل ہیں، بس طبیعت اس طرح تو ایک ہی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے اور اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو اس چیز کی ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سادی سی بات ہے، اس بات کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی مصلحتوں کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے اندر فرق رکھا ہے، یعنی جو افراد ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے، یعنی دولت کے حساب سے، معیشت کے حساب سے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رنگ عطا فرمایا، کسی کو بلیک رنگ عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ عطا فرمایا، کس کو کس ملک کے اندر پیدا فرمایا، کس کو کس قبیلے کے اندر پیدا فرمایا، کس کو کس چیز سے نوازا ہے، کس کو کس چیز میں کام رکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، تکوینی مصلحتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام اس کائنات کو چلانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے اندر ہمیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عورت بنا دی ہے تو وہ کہے کہ میں عورت کیوں، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مرد بنا دی ہے تو وہ کہے میں مرد کیوں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلیک رکھا ہے وہ کہتے ہیں میں بلیک کیوں ہوں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ریڈ سرخ رنگ عطا کیا وہ کہے میں سفید کیوں نہیں ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ یہ تکوینی امور ہیں، ان کے اندر ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے، ہمیں دخل دینا چاہیے کس کے اندر؟ تشریع اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا دنیا کے، یعنی سادی سی بات یاد رکھیں، جدوجہد کا جو میدان ہے نا، کوشش کا، عمل کا، تقوی کا، اس کوشش کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح نہیں ہے کہ کوئی فلاں قبیلے سے لہٰذا اس نے نیکی کی ہے لہٰذا اس کا کم ثواب دوں، کوئی فلاں قبیلے سے اس کو زیادہ، یعنی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ نے قرب پانا ہے تو آپ جدوجہد سے وہ قرب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ نے قرب پانا ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نے ہونا ہے، قرب اللہ تعالیٰ کا آپ نے پانا ہے تو تقوی اختیار کریں، اور تقوی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تقوی کا کم از کم اسٹیج کیا ہوتا ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے وہ کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، یہ ہے تقوی، یہ تقوی۔ تو یہ آپ اختیار کریں، یعنی میدان جو ہے اس کے اندر ہم کام کرتے نہیں، اور جو میدان نہیں ہے آگے بڑھنے کا اس کے اندر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں ان کے اندر تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی سے مرد پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں عورت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی کو بڑھایا کسی کو کم رکھا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ تو ان کے اندر بندہ بیٹھ کے کڑتا رہے، کبھی حسد کے اندر مبتلا ہو جائے اور میدان لگا لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عورت ساری زندگی تمنا کرتی رہے میں مرد ہو جاؤں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مرد ساری زندگی تمنا کرتا رہے کہ میں عورت ہو جاؤں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اخلاق روزیاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ آگے بڑھنے کا میدان کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اچھائی کے کاموں کے اندر آگے بڑھو۔ تو جو آپ کا دوڑنے کا میدان ہے اس میدان کو آپ سمجھیں، وہ جو تکوین امور ہیں وہاں پر آپ نے نہیں دوڑنا، بلکہ اس تقوی کے میدان کے اندر، جدوجہد کے میدان کے اندر، اس کے اندر آپ نے دوڑ لگانی اور آگے بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا آپ نے قرب پانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی دولت میں سے بھی اور نیکیوں میں سے بھی، اور وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے انہوں نے جو کمایا، یعنی نیکیاں جو کمائیں، اور اسی طریقے سے جو انہوں نے دولت کمائی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ دونوں چیزوں کے اوپر تمہارا اختیار ہے۔ جو نیکیاں عورتیں کریں گی وہ ثواب ملے گا، وہ کہیں کہ ہم مرد بن جائیں کوئی فائدہ بھی نہیں، بلکہ کیا کریں؟ عورتیں نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس طرح مردوں کو ثواب عطا فرمائیں گے بالکل اس طرح تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ مرد ہے وہ کہے میں عورت بن جاؤں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نیکی کریں، جس طرح عورتوں کو ثواب ملتا ہے اس طرح تمہیں بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی جو تم سٹرگل کرتے ہو، یعنی لڑکے کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں وہ ان کو ہوتا ہے، لڑکیاں جو کاروبار کرتی ہیں پیسہ کماتی ہیں وہ ان کا، یعنی نجی جو ملکیت ہے وہ لڑکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ تسلیم کرتا ہے، یعنی اسلام تسلیم کرتا ہے، اور عورتوں کی بھی جو
جو نجی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کو قرآن اس کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ جو تفریق صدیوں سے چلی آ رہی تھی مرد اور عورت کے درمیان کہ عورت اس طرح گھر کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور چند رسومات بس ان کے ذریعے ادا کر دی جاتی تھی، نہیں، اسلام عورت کو کمانے کا حق دیتا ہے، بزنس کا حق دیتا ہے، کاروبار کا حق دیتا ہے، نوکری کا حق دیتا ہے۔ جو کچھ آپ نیکیاں کمائیں اس کا ثواب بھی اللہ پاک کے پاس ہے، اور جو کچھ آپ دنیا کے اندر پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، وہ بھی اس کو بھی اسلام تسلیم کرتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ غالباً جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک کا خلاصہ یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جو برے اور پریشانی کے دن ہوتے ہیں نا، تو ان دنوں کے اندر فراغت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کرنا، یہ افضل عبادات میں سے، یہ کس میں سے؟ افضل عبادات میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ صلی اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، فإنہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کیا ہے؟ کشادگی کا انتظار کرنا۔ پریشانی کے دن آ گئے، پریشانی کے دن آ گئے، ان دنوں کے اندر بہترین عبادت آپ کی کیا ہے؟ بہترین عبادت آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کی رحمت کا انتظار کیا جائے۔ بس یہاں پر پہنچ کر بات کو روک دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے پھر سبق کو جاری رکھیں گے، کیونکہ بس کچھ معاملات ایسے ہیں ذہن میرا حاضر نہیں ہے، تو بس اس لیے آج کا یہ درس جو ہے وہ ہم نے مختصر کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اسی طرح جس طرح ہم نے شروع کیا وہ کہ ایک ایک گھنٹہ ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر بہترین، چونکہ یہ حدیث پاک آ بھی گئی ہے، میں بھی تھوڑا ان دنوں کے اندر پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے میں بھی فضل کا سوال کرتا ہوں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری زندگی کے اندر اچھے دن لائے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے کے صدقے، آج غالباً شعبان پاک کی 18ویں شب ہے، 1445 ہجری، اور جمعرات کی شب ہے، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک بھی قریب ہے۔ یہ جو شعبان مبارک ہے، شعبان شریف کا مہینہ، اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان و شہری اپنی طرف کی ہے، اور رمضان کی نسبت حضور علیہ السلام نے بندوں کی طرف، یعنی حضور اپنی امت کی طرف کی ہے، اور رجب کی نسبت حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ تو یہ شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برکتوں والے جو مہینے، تو ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔